عبدالستار ایدھی، انسانیت کا مسیحا۔ عبدالستار ایدھی ایک ایسا نام جو انسانیت کی خدمت کی علامت بن چکا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی غریبوں، بیماروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ آج ہم ان کی زندگی اور کارناموں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کے جذبے سے کچھ سیکھ سکیں۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انسانیت کی خدمت کا جذبہ بچپن سے ہی ان کے دل میں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی آ گئے اور یہاں اپنے فلاحی کاموں کا آغاز کیا۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمدردی کے بیج اس کی روح میں اس کی ماں کی کمزوری نے بو دیے۔ جب ایدھی 11 سال کی چھوٹی عمر میں تھے تو ان کی والدہ فالج کا شکار ہو گئیں اور بعد میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئیں۔ نوجوان عبدالستار نے ماں کی تمام ضروریات کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا۔ صفائی، کپڑے بدلنا اور کھانا کھلانا۔ یہ بیماری کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ ثابت ہوئی اور اس کی بے بسی برسوں کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ان کی مسلسل پریشان کن حالت نے نوجوان ایدھی پر دیرپا اثر چھوڑا۔ اس کی زندگی کا رخ اس کی عمر کے دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ اس کی پڑھائی بھی بری طرح متاثر ہوئی اور وہ ہائی سکول کی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ اس کے لیے مصائب کی دنیا اس کی استاد اور حکمت کا ذریعہ بن گئی۔ ایدھی کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 19 سال کے تھے۔ ان کے ذاتی تجربے نے انہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جو اپنی ماں کی طرح تکلیف میں تھے۔ ان کے ارد گرد کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے ان لوگوں کی مدد کے لیے فون کیا ہے۔ ان کے پاس فلاحی مراکز اور ہسپتالوں کی زنجیروں کا ویژن تھا جو بیماری اور غفلت کے شکار لوگوں کے درد کو دور کرنے کے لیے کھولے جا سکتے تھے۔ اس نے ذہنی طور پر بیمار، پاگل اور معذور افراد کے ساتھ کیے جانے والے غیر انسانی سلوک کے بارے میں بھی سوچا۔ ایدھی صاحب نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا کلینک شروع کیا، لیکن یہ آغاز تھا ایک عظیم مشن کا۔ انہوں نے سڑکوں پر بے سہارا بچوں کو سہارا دیا، بیماروں کے لیے مفت علاج فراہم کیا اور معاشرے کے نظر انداز کیے جانے والے طبقات کو سینے سے لگایا۔ 1951 میں انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ آج دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں شمار ہوتا ہے۔ ایدھی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی شادی 1965 میں ایدھی ڈسپنسری میں کام کرنے والی نرس بلقیس سے ہوئی۔ جوڑے کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بلقیس کراچی میں ہیڈ کوارٹر میں مفت میٹرنٹی ہوم چلاتی تھیں اور ناجائز اور لاوارث بچوں کو گود لینے کا انتظام کرتی تھیں۔ عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن میں فنڈز اکٹھا کرنے سے لے کر لاشوں کو غسل دینے تک ہر سرگرمی میں خود کو شامل کرتے تھے۔ 24 گھنٹے وہ اپنے ساتھ ایک ایمبولینس رکھتے تھے جسے وہ خود چلاتے تھے اور باقاعدگی سے شہر کے چکر لگاتے تھے۔ راستے میں کسی بے سہارا زخمی شخص کو ملنے پر وہ اسے ریلیف سینٹر لے جاتے تھے جہاں ضرورت مند شخص کی طرف فوری توجہ دی جاتی تھی۔ فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنے مصروف کام کے شیڈول کے باوجود ایدھی کو ایدھی ہومز نامی یتیم خانے کے مکینوں کے ساتھ کافی وقت مل جاتا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے اور ہنسنے میں بہت وقت گزارتے تھے۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں ایدھی کو ایدھی ہومز کے مکینوں میں نانا دادا کہا جاتا تھا۔ اپنی بے پناہ شہرت اور ان کے ہاتھوں سے گزرنے والی بے پناہ رقم کے باوجود ایدھی بہت سادہ اور معمولی طرز زندگی پر کاربند تھے۔ وہ اور اس کا خاندان فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر کے احاطے سے متصل 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ ایدھی اور بلقیس کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ وہ حکومتی ضمانتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر گزارا کرتے تھے جو ایدھی نے کئی سال پہلے خریدی تھی تاکہ ان کی زندگی بھر ان کی ذاتی ضروریات کا خیال رکھا جا سکے۔ اس طرح وہ اپنے مشنری کام کے لیے اکیلے ذہن سے وقف کرنے کے لیے آزاد ہو جاتے تھے۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی سادگی کی مثال تھی۔ وہ ہمیشہ سفید کپڑوں میں نظر آتے، زمین پر بیٹھ کر کھاتے اور کبھی کسی سے کوئی انعام اتریف کی خواہش نہ رکھتے۔ ان کا کہنا تھا، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، خدمت کرو، باقی سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ایدھی صاحب کو ان کی خدمات کے عوض قومی اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار اعزازات ملے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا انعام لوگوں کی دعائیں تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ایوارڈز کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں۔
1991 میں لاہور میں ایک صحافی کو دیے گئے انٹرویو میں ایدھی نے کہا کہ میں لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے سماجی اجتماعات اور افتتاحی تقریبات میں مدعو نہ کریں۔ اس سے صرف میرا وقت ضائع ہوتا ہے جو مکمل طور پر ہمارے لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف ہے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر پورا ملک سوگوار ہوا، لیکن ان کا مشن آج بھی جاری ہے اور ان کی وراثت انسانیت کے لیے مشل راہ ہے۔ ایدھی صاحب ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت سے بڑا کوئی کام نہیں۔ آئیں ہم سب مل کر ان کے مشن کو آگے بڑھائیں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسی متاثر کن کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔ لوگوں کی خدمت کریں کیونکہ یہی اصل زندگی ہے۔ عبدالستار ایدھی۔